بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل حکایت صحابہ میں سے غزوہ موتا کا قصہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس سے سبق حاصل کرنے اور ان جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے۔ ان میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ ازہری کے ہاتھ بصرہ کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ جب یہ موتا پہنچے تو شرجیل غسانی نے، جو قیصر کے حکام میں سے ایک شخص تھا، ان کو قتل کر دیا۔ قاصدوں کا قتل کسی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں۔ حضور کو یہ بات گراں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر تجویز فرما کر حضرت زید بن حارث کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب امیر بنائے جائے، اور وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوں، اور وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان جس کو دل چاہے امیر بنا لے۔ ایک یہودی اس گفتگو کو سن رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی اس قسم کی کلام کا یہی مطلب ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حوالے فرمایا اور خود بمائے ایک جماعت کے ان حضرات کو رخصت فرمانے تشریف لے گئے۔ شہر کے بعد جب پہنچانے والے واپس آنے لگے تو ان مجاہدین کے لیے دعا کی کہ حق تعالی شانو تم کو سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ واپس لائے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں 3 شعر پڑھے، جن کا مطلب یہ تھا کہ میں تو اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تلوار ہو جس سے میرے خون کے فوارے چھوٹنے لگے، یا ایسا برچہ ہو جو آنتوں اور کلیجے کو چیرتا ہوا نکل جائے، اور جب یہ لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ تجھ غازی کو رشید و کامیاب کرے، تو واقعی تو رشید اور کامیاب تھا۔ اس کے بعد یہ حضرات روانہ ہو گئے۔ شرجیل کو بھی ان کی روانگی کا علم ہوا اور 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ یہ حضرات کچھ آگے چلے تو معلوم ہوا کہ خود ہرقل روم کا بادشاہ بھی 1 لاکھ فوج کے ساتھ لیے ہوئے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ ان حضرات کو اس سے خبر سے تردد ہوا کہ اتنی بڑی جمعیت کا مقابلہ کیا جاوے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاوے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے للکار کر فرمایا، اے لوگو، تم کس بات سے گھبرا رہے ہو؟ تم کو کس چیز کے ارادے سے نکلے ہو؟ تمہارا مقصود شہید ہو جانا ہے۔ ہم لوگ کبھی بھی قوت اور آدمیوں کی کثرت کے زور پر نہیں لڑے، ہم صرف اس دین کی وجہ سے لڑے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اکرام نصیب فرمایا ہے۔ آگے بڑھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک تو ضرور ہے، یا شہادت یا غلبہ۔ یہ سن کر مسلمانوں نے ہمت کی اور آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ موتا پہنچ کر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور میدان میں پہنچے۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ شرجیل کا بھائی بھی مارا گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ خود شرجیل بھی بھاگ کر ایک قلعے میں چھپ گیا اور ہرقل کے پاس مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے تقریباً 2 لاکھ فوج بھیجی اور لڑائی زور سے ہو رہی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ نے جھنڈا لیا اور پھر اپنے گھوڑے کو خود ہی پاؤں کاٹ دیے کہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں، کیا ہی اچھا چیز ہے جنت، اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا، کتنی بہترین چیز ہے اور کتنا ٹھنڈا ہے اس کا پانی، اور ملک روم کے لوگوں پر عذاب کا وقت آ گیا، مجھ پر بھی لازم ہے کہ ان کو ماروں۔ یہ اشعار پڑھے اور اپنے گھوڑے کے پاؤں خود ہی کاٹ چکے تھے، واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آوے، اور تلوار لے کر کافروں کے مجمع میں گھس گئے۔ امیر ہونے کی وجہ سے جھنڈا بھی انہی کے پاس تھا۔ اول جھنڈا دائیں ہاتھ میں لیا، کافروں نے دائیں ہاتھ کاٹ دیا، جھنڈا گر جائے۔ انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ میں لیا، انہوں نے وہ بھی کاٹا تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس کو
تاما اور منہ سے مضبوط پکڑ لیا۔ ایک شخص نے پیچھے سے ان کے دو ٹکڑے کر دیے، جیسے یہ گر پڑے۔ اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ بدن کے اگلے حصے میں 90 زخم تھے۔ جب یہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے عبداللہ بن رواحہ کو آواز دی۔ وہ لشکر کے ایک کونے میں گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے کہ 3 دن سے کچھ چکنے کو بھی نہ ملا تھا۔ وہ آواز سنتے ہی گوشت کے ٹکڑے کو پھینک کر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو جاویں اور تو دنیا میں مشغول رہے، آگے بڑھے اور جھنڈا لے کر قتال شروع کر دیا۔ انگلی میں زخم آیا اور لٹک گئی تو انہوں نے پاؤں سے اس کی کٹی ہوئی انگلی کو دبا کر ہاتھ کھینچا، وہ الگ ہو گئی۔ اس کو پھینک دیا اور آگے بڑھے۔ اس گمسان اور پریشانی کی حالت میں تھوڑا سا تردد بھی پیش آیا کہ نہ ہمت نہ مقابلے کی طاقت، لیکن اس تردد کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اپنے دل کو مخاطب بنا کر کہا، اور دل کس چیز کا اب اشتیاق باقی ہے جس کی وجہ سے تردد کیا؟ کیا بیوی کا ہے تو اس کو 3 طلاق، یا غلاموں کا ہے تو وہ سب آزاد، یا باغ کا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ۔ اس کے بعد چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: قسم ہے او دل تجھے اترنا ہوگا، خوشی سے اتر یا ناگواری سے۔ تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا، سوچ تو آخر تو ایک قطرہ منی ہے۔ کافر لوگ مسلمانوں پر کھینچے ہوئے آ رہے تھے۔ تجھے کیا ہوا کہ جنت کو پسند نہیں کرتا؟ اگر تو قتل نہ ہو تو ویسے بھی آخر مری گئی۔ اس کے بعد گھوڑے سے اترے ان کے چچا بھائی، گوشت کا ایک ٹکڑا لائے کہ ذرا سا کھا لو، کمر سیدھی کر لو۔ کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، انہوں نے لے لیا۔ اتنے میں ایک جانب سے ہلکی سی آواز آئی، اس کو پھینک دیا اور تلوار لے کر جماعت میں گھس گئے اور شہید ہونے تک تلوار چلاتے رہے۔ فائدے میں سے لکھتے ہیں، صحابہ کی پوری زندگی کا یہی نمونہ ہے۔ ان کا ہر واقعہ قصہ دنیا کی بھی ثباتی اور آخرت کے شوق کا سبق دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تو پوچھنا ہی کیا، تابعین بھی یہی رنگ چڑھایا ہوا تھا۔ ایک قصہ پر اس باب کو ختم کرتا ہوں کہ جو دوسرے رنگ کا ہے کہ دشمن سے مقابلے کے نمونے تو آپ دیکھ چکے ہی ہیں، اب حکومت کے سامنے کا منظر بھی دیکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا ترجمہ ہے، بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، کتنی زبردست بات ہمارے سامنے آ گئی۔ تفصیلی واقعہ تھا، لیکن صحابہ کی ایمان افروز واقعہ، جو شہید ہوئے اور اپنا جان مال کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ اپنی بیوی بچوں کو بھی قربان کر دیا۔ کہا کہ بیوی کو طلاق ہے، باغ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہے، غلام ہے تو وہ آزاد ہے، لیکن دنیا پر آخرت کو ترجیح نہیں دی، اور آخرت کے ہی لیے اور اس دین کی خاطر لوگوں نے قربانی دی۔ اللہ پاک ہمیں بھی جو ہمارا دین ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لائے ہیں، اور ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس دین کی خدمت کرنی چاہیے، اور چھوٹی سی چھوٹی ہو یا بڑی سی بڑی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آخر ایک دن مرنا ہی ہے، اور جو باقی آنے والی زندگی ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔